تو اسی لیے یہاں پہ 3 چیزوں سے منع کیا گیا، فلا رفث، فحش بات نہ کرے، ولا فسوق، گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ احرام کی حالت میں تھے اور ان کا اونٹ گم ہو گیا، نوکر اس کے ساتھ تھا نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر کو مارنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس احرام والے شخص کو دیکھو، اس کا حال دیکھو کہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے اور احرام کی حالت میں اپنے نوکر کو مار رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ احرام کی حالت میں اپنے نوکر کو کیوں مار رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ حج پہ گئے اور حج پہ جانے کے بعد کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، تو اپنی لڑائی کی تعریفیں ایک دوسرے کو کر رہے تھے کہ میں نے لڑائی کس طرح کی ہے، میں نے لڑائی کس طرح کی ہے، میں نے لڑائی کس طرح کی ہے، فلاں کو اس طرح مارا۔ تو ایک شریف آدمی ان کی باتیں سن رہا تھا، تو اس شریف آدمی نے فارسی کے اندر ایک شعر کہا کہ از من بگو حاجی مردم گزار آئے، حاجی تو نیست شترست، کہ اے آدمیوں کو کاٹنے والے حاجی، میں تجھے حاجی کس طرح کہوں؟ حاجی تو نہیں ہے، حاجی تو وہ ہے جس اونٹ پر تو سوار ہوا ہے۔ یعنی لوگوں کو مکے مارنے والے اور ٹھڈے مارنے والے، لڑائی کرنے والے، تو اپنے آپ کو حاجی کہہ رہا ہے، تو حاجی نہیں ہے، حاجی تو وہ تیرا اونٹ ہے جس پر تو نے سواری کیا اور حج کیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ حج اور عمرے کو چلے جاتے ہیں لیکن حج اور عمرے کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ ہمارے علاقے کے ایک بندہ وہاں پہ گیا عمرہ کے لیے، میں نام نہیں لیتا، وہاں پہ جب گیا تو عمرہ کرتے کرتے لوگوں سے کہنے لگا، اتنا کہہ رہا بابا پورا پایا جو لوگ انہوں نے گاہ گہندے کھڑن۔ سمجھے میری بات؟ خانہ کعبے کا جب اس نے وہ دیکھا نا، جو 4 دیواری ہے نا کمرہ، تو دوسروں سے کہنے لگا، دوستوں سے، کہ یہاں پہ کون سا پیر دفن ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اس طرح ہمارے ایک بڑے رہنماؤں میں سے ایک لیڈر حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، نام نہیں لیتا اور نہ میں مناسب سمجھتا ہوں، بہرحال مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ انہوں نے چپل اتار دیے، سارے لوگ داد دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں کہ اتنی تعظیم ہے، چپل اتار دیے، لیکن احرام کی حالت میں اس نے جرابیں پہن رکھی تھی۔ احرام کی حالت میں بندہ جوتے نہیں پہن سکتا، موزے نہیں پہن سکتا، پاؤں کو نہیں چھپا سکتا، اور خاص قسم کے ایک جوتے ہوتے ہیں محرم کے لیے، احرام والے کے لیے، تاکہ جو پاؤں کی ہڈی ہے وہ نہ چھپے۔ ہوائی چپل جنہیں کہتے ہیں، جن کے اندر صرف 2 پٹیاں ہوتی ہیں، یا آج کل چپلیاں بھی بن گئی ہیں کہ ان کے اندر ٹخنے نہیں چھپے ہوئے ہوتے اور اوپر والی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو اس نے ایک ادب تو کر لیا کہ جوتے اتار دیے، لیکن دوسری طرف جو چیز ضروری تھی اس کو چھوڑ دیا کہ جرابیں پہن لی۔